السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے علاوہ جو دنیا سے جا چکے ہیں کسی کو مت پکارو۔ اللہ کا یہ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھ سے دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے اوپر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن وہ ہماری علم کے حساب سے ہماری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ خود کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دلوں کے اندر جو وسوسے اڑتے ہیں ان سے بھی واقف ہیں، اور ہم اس کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو خود کہتا ہے مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور ہماری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو ہم چھوڑ کر کے ہم غیر اللہ کو پکاریں۔ پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ الحمد سے لے کر کے والناس تک آپ پڑھ جائیے، کسی نبی ولی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا ہے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ہم نہیں پکار سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، چاہے وہ جن ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، کچھ بھی کوئی بھی ہوں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کہ جو کھجور کے اوپر گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، جو قطمیر کے مالک نہیں ہیں، ان کو ہم پکاریں اللہ کے علاوہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ پکارنے والے سے گمراہ بڑا کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ اپنا عقیدہ بناؤ قرآن عظیم کے مطابق۔ اگر ہم اس طریقے سے غیر اللہ کو پکارتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی شرک اکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے شرک اکبر شرک کرنے والے کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں پر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن عجیب حالت ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ کتنے دکھ کا مقام ہے اور کتنے افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کو مت پکارو، اسی اکیلے اللہ کو پکارو، کیونکہ کسی مولوی نے تمہاری قبر کے اندر نہیں جانا، نہ اس مولوی نے میری قبر کے اندر آنا ہے، اور وہاں پر ہم نے خود اپنا جواب دینا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کیا ہے مومن کا، وہی عقیدہ بناؤ۔ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگو اکیلے اللہ کو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام امت کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نبی بھیجے اور اس سب کو یہی دعوت تھی کہ لوگوں اکیلے اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ۔ میرے دوستو، اگر تم جنت چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ ہاں، جو دنیا کے اندر تمہاری مدد کر سکتا ہے، جو زندہ ہے، اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔
किसी बंदे को मैं कहता हूँ मेरे करीब बैठा है, ये कुर्सी उठा के इधर रख दो, तो ये शिरक नहीं है मेरे भाई। जो जिंदा आदमी से हम मदद ले सकते हैं, ताउन ले सकते हैं, लेकिन जो दुनिया से जा चुके हैं उनको हम पुकारेंगे तो यही शिरक है, चाहे नबी है चाहे वली है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि मेरे जाने के बाद मुझे पुकारना शुरू कर देना, मुझसे मदद मांगना शुरू कर देना। और सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है, किसी एक साहबी ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर दौर खिलाफत के अंदर 61 साली हुई, तो वहाँ पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनको साथ लेकर गए ईदगाह के अंदर और वहाँ पर उनसे दुआ करवाई और अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मदीने के अंदर मौजूद है और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर नहीं गए, आपसे नहीं मांगा और ना ही आपके वास्ते से उन्होंने मांगा है। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास को साथ ले गए हैं जो जिंदा थे, उनसे दुआ करवाई है। अगर ये जायज़ होता तो वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़रूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते, उनसे दुआ करवाते। मेरे दोस्तों, अपने अकीदे को खुदा के लिए सही कर लो, और अगर जन्नत में जाना चाहते हो और जहन्नम से बचना चाहते हो तो इस कुरान करीम के मुताबिक अपना अकीदा बनाओ और कुरान करीम को तर्जुमे से पढ़ो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके अकीदे को सही कर दे और अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए और जन्नत फिरदौस अता कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।